کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت عطا کی۔ منہم من کلم اللہ، کوئی ان میں سے وہ ہے جس سے بغیر واسطہ جبریل کے رب نے کلام کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ کے درجے رب نے بلند کیے، جیسے آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نبی محترم ہیں، مکرم ہیں، معظم ہیں، سب پر ایمان لانا ہے، لیکن نبیوں کے درجات میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اسی طرح جو صحابہ کی مقدس جماعت ہے، وہ سب جنتی ہیں، سب کے ہاتھ میں رب نے جنت کی سند دی۔ اور سارے صحابہ کو اللہ نے اپنی رضا کے پروانے عطا کیے۔ کسی ایک صحابی کو بھی جہنم کی گرم ہوا چھو نہیں سکتی۔ جنت ان کے لیے واجب ہو گئی، لیکن رب نے سارے صحابہ کو ایک درجے میں نہیں رکھا، صحابہ کے درجات میں بھی رب نے فرق رکھا ہے۔ کسی کا مرتبہ کم ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، اور پھر کوئی صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن نے خود اس کی طرف اشارہ کیا، ابھی میں بیان کروں گا۔ خود میرے آقا نے بھی اس کو بیان کیے۔ میں ایسی حدیث پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب نے سنی ہے اور کئی مرتبہ سنی۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ ترجمہ تسی کرو ترجمہ، کوئی مشکل ترجمہ؟ بولو شولو، سردی تے ایڈی کوئی نہیں، زندگی دا ثبوت دو تھوڑا جہا۔ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ سارے ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟
کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی اس سے چھوٹا، کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی کم۔ میرے آقا نے اشارہ کیا کہ سارے صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے درجات میں بھی رب نے کیا رکھا ہے، لیکن ہے وہ ستارہ، دے گا روشنی۔ ایک بات جو میں تقریر کے جوبن پہ جا کے کیا کرتا ہوں، آج ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ میرے اس گفتگو کو، اشارے کو سمجھیں۔ سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ حضرت ابو بکر ستارہ ہے، حضرت عمر، عثمان ذو النورین ستارہ ہے، حضرت علی ابن ابی طالب ستارہ ہے، حضرت حسن ستارہ ہے، حضرت حسین ستارہ ہے، عمرو بن العاص ستارہ ہے، مغیرہ بن شعبہ ستارہ ہے، حضرت طلحہ بھی ستارہ ہے، حضرت زبیر بھی ستارہ ہے، اور ابو سفیان کا بیٹا معاویہ بھی ستارہ ہے۔ اگر صحابی ہے تو ستارہ ہے۔ صحابی نہ مانو تو نکالو اسے باہر، کرو جرت اور کہو معاویہ صحابی نہیں، کرو نہ جرت، تم میں جرت نہیں ہے کہ تم معاویہ کی صحابیت کا انکار کرو۔ اگر کوئی بندہ معاویہ کی صحابیت کا انکار کرے تو بندیالوی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر دے گا کہ معاویہ صحابی ہے۔ اس لیے تم میں جرت نہیں ہوتی کہ تم معاویہ کو صحابی نہ مانو۔ کہتے ہیں صحابی تو ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، دل تو نہیں کرتا۔ تیرا دل نہ کرے تو ایسا کی کریے؟ اگر صحابی ہے تو اسے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، رب راضی ہو گیا ہے۔ تیری کیا پوچھ پریت ہے کہ تو کہے میرا دل نہیں کرتا؟ اور حضرت معاویہ کو صحابی کہنے والا کون ہے؟ اس شخصیت کا نام بتاؤں جس کا بخاری میں تذکرہ ہے؟ وہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، مفسر قرآن ہے، اس کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ ایت نبی دے گھروں شہادت آ گئی۔ میرے نبی کے چچا زاد بھائی کا قول ہے بخاری میں کہ حضرت معاویہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ تھوڑا جا بولو میرے نال، اگلا اشارہ پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے۔ اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ میں نے کالی بدلیاں کس کو کہا؟ وہ جو تم اعتراض کرتے ہو یہ غلط کام کیا تھا، یہ غلط کام کیا تھا، یہ غلط کام کیا تھا، یہ معاویہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو میں نے کالی بدلیاں کہا ہے۔ اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے نا تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ تو پہلے اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جو معاویہ پہ تنقید کرتا ہے تو کون ہے؟
پہلے تعارف کروا تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے، جس پہ تو تنقید کر رہا ہے نا ان کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ رب نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے ان کے سینے میں ایمان لکھ دیا تھا۔ رب دا لکھا ہوا ایمان تو مٹانے پہ آیا ہے کہ میں اسے مٹاؤں گا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ صحابہ کوئی معمولی جماعت ہے؟ سب جنتی ہیں۔ آج ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو اٹھتا ہے وہ صحابہ پہ تنقید شروع کر دیتا، میں پرکھنا انہوں نے۔ کیوں بھائی نوجوانوں، جو نوجوان بیٹھے ہو کالجوں یونیورسٹیوں کے، ایم اے بی اے میڈیکل لا، اندر کلاس ہوئے میڈیکل دی، امتحان ہوئے سالانہ، اور باہر چھلیاں ویچن والا او آکھے بھئی اس کلاس دا امتحان میں لینا۔ بولو بولو، کوئی لینے دیتا ہے؟ تو تنقید کرتا ہے صحابہ پہ؟ اپنی حیثیت پہچانو بھائی۔ وہ ریڑی پہ چھلیاں بیچنے والا وہ کہے امتحان میں نے لینا ہے، جتنی کلاس اونچی ہوتی ہے ممتحن بھی اتنا اونچا ہوتا ہے۔ پرائمری کلاس کا امتحان ممتحن اس سطح کا، مڈل کلاس کا امتحان ممتحن اس سطح کا، میٹرک کا امتحان ممتحن اس سطح کا، ایف اے بی اے ایم اے ممتحن اس سطح کا، اوپر لا میڈیکل، جتنی کلاس اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، بڑی بات میں کرنے لگا ہوں یار، جتنی کلاس اونچی ہوتی چلی جاتی ہے ممتحن اتنا ہی اونچا ہوتا ہے، اتنا ہی اونچا ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے جس کلاس کو میرے نبی نے نصاب پڑھایا تھا نا وہ کلاس اتنی اونچی تھی، امتحان لینے کے لیے مجھے خود آنا پڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ اٹھاؤ قرآن، اولئک الذین امتحن اللہ، امتحن اللہ، کرو مانا۔ یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ ابو جہل کے بارے میں؟ یہ کس کے بارے میں آیت اتری ہے؟ منافقوں کے بارے میں؟ کون تھے اس وقت جن کے بارے میں یہ آیت اتر ہے؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، امتحان اللہ، پرکھا اللہ نے، امتحان لیا اللہ نے، قلوبہم، کرو مانا یار، میرے نال مانا کرو تھوڑا ترکڑے ہو وہ یار، یہ کوئی اوکھی عربی ہے۔ للتقوی، اس میں تقوی کتنا ہے؟ مولا ہاتھوں کا امتحان لیا، کتنا پکڑ سکتے ہیں؟ پاؤں کا امتحان لیا، کتنا دوڑ سکتے ہیں؟ کانوں کا امتحان لیا، کتنا سن سکتے ہیں؟ زبان کا امتحان لیا، کتنا بول سکتے ہیں؟ آنکھوں کا امتحان لیا، کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں ہو لوگو، ان چیزوں کے امتحان اور بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے نبی کی جماعت کی اس جگہ کا امتحان لیا تھا جہاں آمنہ کے لال کی نظر بھی نہیں پہنچتی ہے۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی۔ تو ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے، حد ہو گئی ہے یار۔ مدینے جاتے ہو،
بھاگ بھاگ کے اود جاتے ہو، خندق جاتے ہو، قبلتین جاتے ہو، قباء جاتے ہو، ترسی ہوئی نگاہوں سے اس محراب کو تکتے ہو جس میں میرا نبی کھڑا ہوتا تھا۔ تمہیں کبھی خیال نہیں آیا مسجد نبوی کے اس محراب کو تکتے رہتے ہو جہاں میرے نبی کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے؟ ان جگہوں کو تکتے رہتے ہو، آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہو، جالیوں کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہو۔ خام میں اگر نبی پاک کی زیارت نصیب ہو جائے، ذرا شوق کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو زیارت کروا دے میرے نبی کی۔ خام میں آپ کی زیارت ہو جائے، صبح تیرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، تو کیوں فرشتہ ہے؟ ہو سکتا ہے تو کبھی نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے، ہو سکتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہو، تیرے اعمال بھی اچھے نہ ہوں، آقا کی زیارت ہو جائے تیرا سارا آسمان پہ جا لگتا ہے۔ میری قسمت ویکھو، میں خواب آمنہ دے لال نو ویکھیا، پاگل آدمی، تو خواب میں آقا کی زیارت کرے تو تیرا سارا آسمان پہ جا لگتا ہے۔ ان لوگوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے تھے، جو میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، جو گھوڑے اور اونٹ پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے اور پیچھے بیٹھ کے اپنا سینہ میرے نبی کی پیٹھ سے رگڑا کرتے تھے، اور میرے نبی پوچھتے تھے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ اور معاویہ کہتے تھے میرا سینہ، میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے، اور میرے نبی سواری ہی پر ہاتھ بلند کرتے تھے، اللہم املی ہو علماً و حلماً، مولا معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی بھر دے۔ جن کے بدن میرے نبی کے بدن سے ٹچ ہوتی ہیں ان پہ تم بکواس کرتے رہتے ہو، یا تو کہو وہ کافر تھے، جان چھٹے تو اڈی تے انہاں نال مل جاؤ۔ سنی کہلا کے میں اہل سنت ہوں، سنی کہلا کے صحابہ پہ تنقید کرتے ہو۔ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، ہر ایک پہ ہو سکتی، مجھ پہ ہو سکتی، مولانا طارق عزیز پہ ہو سکتی، پیر پہ ہو سکتی ہے، ولی پہ ہو سکتی ہے، محدث پہ، مفسر پہ، حافظ پہ، قاری پہ، نعت خوان پہ ہو سکتی، صحابی پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ میرے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے کہ بندیالوی کے یہ اعمال اچھے ہیں، یہ اعمال اچھے نہیں، مولانا طارق عزیز کے اعمال پہ بحث ہو سکتی ہے، محدث مفسر ہر ایک کے اعمال پہ بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ کسی امتی کو یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صحابہ کے اعمال پر بحث کریں۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحابہ کے اعمال سے بحث کیوں نہیں ہو سکتی؟ بندیالوی ایک چٹکی میں جواب دے گا، بحث اس لیے نہیں ہو سکتی کہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ صحابیت کا درجہ اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، خیرات زیادہ کرتے ہیں، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، ذکر زیادہ کرتے ہیں، تسبیح زیادہ رولتے ہیں، صدقہ زیادہ کرتے ہیں، جہاد زیادہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں سفر، اس وجہ سے یہ درجہ ملا ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میں پمبا سراب بڑی مدت کے بعد آیا ہوں۔
لیکن میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. کچھ بولو تو صحیح. وہ باہر والے بھی بولو ذرا. صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا. نمازیں زیادہ پڑھے صحابی بن جائے, جہاد زیادہ کرے صحابی بن جائے. بندیالوی کہتا ہے صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا, دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے. جب یہ درجہ جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں تو صحابہ کے اعمال سے بحث کیوں؟ صحابہ سے اعمال پہ بحث کرتا ہے. صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا. پھر میری بات سنو, بندیالوی بڑی گہری بات کر کے جا رہا ہے. اس معیار پہ نہیں تولنا. انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی تھی؟ نہیں. زکوٰۃ کتنی دی تھی؟ خیرات کتنی کی تھی؟ تہجد کتنی پڑھی تھی؟ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا, صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. سبحان اللہ. تو آنکھ دیتی ہے لیکن تھوڑا سمجھ نہیں آئی. نسبت کا ترازو یہ ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا نمازیں کتنی پڑھتے تھے, ہم نے یہ دیکھنا ہے یار کس کے تھے. یہ نسبت ہے. کیا نسبت ہے؟ یہ نسبت. نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولو گے, نبی پاک کو نسبت کے ترازو پہ تولو گے. رسول کس کا ہے؟ حبیب کس کا ہے؟ نبی کس کا ہے؟ معراج والی رات نماز فرض ہوئی, اس کے 1 سال بعد ہجرت ہو گئی. 10 سال مدینے میں رہے. میرے نبی نے فرض نمازیں پڑھی ہیں 11 سال. کتنے؟ 11. معراج 12 نبوی میں ہوا, آپ نے نمازیں پڑھی ہیں 11 سال. آپ میں کئی لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے 40 سال ہو گئے نمازیں پڑھنے, 50 سال ہو گئے نمازیں پڑھنے. تعداد نمازوں کی کس کی بڑھ گئی؟ اس ترازو پہ تولنا ہے کہ آپ نے 11 سال پڑھی ہیں, اس نے 40 سال پڑھی ہیں. اس ترازو پہ تولنا ہے, نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. نبی کس کا ہے؟ اس ترازو پہ تولو گے تو ساری امت کی نمازیں میرے نبی کے سجدہ میں کہی گئی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ نسبت بڑی اونچی. تو صحابہ کو بھی تولنا ہے تو نسبت کے ترازو پہ تولنا. جو صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں. یار یاراں نال پہچانے جاندے نے. بات تو میں نے بڑی کر دی ہے, تسی سمجھے نہیں. یار یاراں نال پہچانے جاندے. جس جگہ پہ بیٹی دینی ہو تحقیق نہیں کرتے ہو بھائی منڈا کی ہو جیا, نہیں کرتے ہو. بڑی ہو گئی جون بہ جاؤ, یہ کوئی میرے نال سونے نہیں سارے, بہ جاؤ بہ جاؤ. موشن ہی تروڑ چھڑے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, سرگودے کے ہوں وہ لوگ, لڑکے والے ہوں سرگودا کے. آپ نے کہا بھائی منڈے دی تحقیق کرنی ہے تو مولانا طارق عزیز صاحب جناب کہا جی سرگودے ہو بندے رہندے نے, کوئی طریقہ ہے؟
انہاں کہ ہاں بندے علوی صاحب میں انہوں نے ذمے لانے ہاں تحقیق کر لینے ہاں. میں پوری بات نہ کروں آدھی بات کروں آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں. پوری گل بندہ کر لے تے پھر سمجھے نا وہ کھ مزہ نہیں. میں نے تحقیق کی کوئی لڑکے دی سمجھ نہیں آئی. مولانا طارق عزیز صاحب نے کہا لڑکے دے یار ویکھو. اتنے سمجھو کہ نہیں اس منڈے دی اٹھک بیٹھک ویکھو. سنگی کیو جائے نے سنگی یہ یار چنگے او بھی چنگا تے جے یار گندے او بھی گندا. بندے عالوی کہتا ہے جتنے اچھے اور طیب میرے نبی تھے اتنے ہی اچھے میرے نبی کے یار بھی تھے. یار یاروں سے پہچانے جاتے یار یاروں سے پہچانے جاتے. کہنا میں کچھ اور چاہتا تھا نکل میں کسی اور طرف گیا. ستارہ کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے نا مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے. یہ تنقید کرنے والا کون ہے؟ مٹی سے جلنے والا دیوا ہے یہ؟ اتنی حیثیت ہے اس کی؟ تنقید کس پہ کر رہا ہے تو؟ سارے صحابہ مومن ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. اولئک هم المؤمنون زور سے بولو یار. اولئک یہی لوگ ہیں. یہی لوگ کون ہیں؟ میں تھا اس وقت آپ تھے اس وقت یہ تنقید کرنے والے لوگ تھے اس وقت. کون تھے؟ یہی لوگ ہیں پکے اور سچے مومن. یہی لوگ ہیں. بندیالوی اگلا جملہ کہنا چاہتا ہے مومن صحابہ پکے اور سچے مومن ہیں. صحابہ سے محبت بھی صرف مومن ہی کرے گا. مومن ہی ہوگا جو صحابہ سے محبت کرے گا. یہ سارے جنتی ہیں لیکن صحابہ کے درجات میں رب نے کیا رکھا ہے؟ فرق رکھا. خود قرآن نے بیان کی 27واں پارہ ہے سورۃ حدید ہے. سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 ہے. رومال ہے. ذرا ہولے جا مارو نارا کوئی سن بھی نہ لگے. سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ پارہ آیت نمبر. خدا کے لیے گھروں میں جائیے اور ترجمہ اٹھائیے. کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے, بریلوی عالم کا ترجمہ ہے, اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے, کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے. جس عالم کا ترجمہ ہے اٹھا. انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندے علوی کر کے جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ شیعہ اور کرے گا میں اور کر رہا ہوں, بریلوی اور کرے گا میں اور کر رہا ہوں. نہیں, کچھ ترجمہ میں آپ سے بھی کروا لوں گا, آپ کریں گے ترجمہ. قرآن نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. کس صورت میں؟ سورت آیت نمبر. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے
بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، قرآن کہتا ہے لا یستوی، یہ دونوں برابر۔ فتح مکہ کے دن تو میرا نبی مکے کا فاتح بن کے آ گیا، میرے نبی کے پاس اقتدار آ گیا، دنیاوی ظاہری طاقت آ گئی تھی۔ اور فتح مکہ سے پہلے آج بدر ہے، آج احد ہے، آج خندق ہے، آج خیبر ہے، آج بلال تپتے ہوئے کولوں پہ ہے، آج زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دی گئی ہیں، ابو فقیہ کی پسلیوں پہ کود کے اس کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، لا یستوی، یہ دونوں برابر۔ تواڈی سطح تے اتر کے گل کراں گا تاں تون سمجھ آسی۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوتے۔ یار وہی ہوتے ہیں جو مشکل کی گھڑی میں ساتھ کھڑے ہو، پیسہ آئے، دولت آئے، خوشحالی آئے تو سب جی جی کرتے ہیں۔ یار وہ ہوتے ہیں جو مشکل کی گھڑی میں ساتھ کھڑے ہوں۔ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے جب میرے نبی کو اقتدار مل گیا تھا، وہ حبشے کے بلال کا کیسے مقابلہ کریں گے جو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے احد احد کہا کرتا تھا۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں۔ اولئک، وہ جو پہلے ایمان لائے، وہ پہلے جہاد کرنے والے، اعظم درجۃً، ان کے درجات بہت بلند ہیں، پچھلوں کی نسبت ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ اولئک اعظم درجۃً۔ فتح مکہ کے دن جو ایمان لائے لوگ، آج ہمارے کچھ لوگ ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ڈر کا ایمان تھا، واہ کوئی نہیں سی تے راہ کوئی نہیں سی تے بھجن دی جا کوئی نہیں سی، ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے، وہ مجبوری کا ایمان تھا، وہ طلقاء تھے، طلقاء۔ بتاؤں وہ کون تھے؟ وہ تمہیں نہیں بتائیں گے، وہ صرف حضرت ابو سفیان کا نام لیں گے، ان کا اندر کا بغض تب نکلتا ہے۔ فتح مکہ کے دن جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں میرے نبی کے چچا حضرت عباس تھے۔ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ان میں حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل تھے۔ سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ ادھر بھی ذرا انگلی اٹھاؤ۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے وہ کوئی معمولی لوگ ہیں کہ تم ان پر زبانیں تان دراز کرتے رہو؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے درجات بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں بعد والوں کی نسبت۔ لیکن رب نے آیت کے اگلے حصے میں خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے دن ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن، کلن دا معنی ہن تسی کرو، معاویہ نہیں۔ بندیالوی قرآن پیش کر رہا ہے، تمہارے پاس تاریخ کی جھوٹی روایتیں ہیں،
جن کے راوی شین ہیں، ان راویوں پہ کودتے رہتے ہو۔ میرے پاس رب کا قرآن ہے، تم کتابوں کی طرف چلے جاتے ہو، تاریخ کے ورقوں کی طرف چلے جاتے ہو، فلاں تاریخ نے یوں لکھا ہے۔ آپ میں سے کسی نے زیور بنوانا ہو، نشارہ ورکاں گیا یا گجراں والا گیا، صرافہ بازار پہنچا، صراف سنار کو کہتا ہے میں نے زیور بنانا ہے، میں نے سونا لینا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تلوانا ٹالتے۔ بولو تو صحیح یار، یہ سمجھ گیا ہو تو تاں بولو نا، بندیالوی کی ضرب کو سمجھ گیا ہو تو بولو نا۔ ہو سکا میں سونا لینا ہی تلوانا ٹالتے، ہو سکا پاگل آدمی ٹالتے تلدیاں نہیں لکڑیاں، ٹالتے تلدے نہیں پتھر، سونے دے تولن واسطے ترازو ہو رہے، سب لوگ تاریخ کے ترازو پر تلیں گے، صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں، ان کے تولنے کا ترازو قرآن ہے۔ قرآن یہ کس ترازو پہ تلیں گے؟ تو صحابہ نو تولن واسطے تاریخ والے ٹالتے گئے ہیں، سنارا تجھے جانے دیتا ہے ٹال پر؟ تو زور لا نہیں نہیں میں 5 تولے 10 تولے سونا لینا میری ضد ہے، میں ٹالتے تلانا ہی، جانے دیتا ہے سنارا؟ یہ 3 سنارا سونا تلوان واسطے ٹالتے نہیں نہ جانا دینا، تو میں بھی صحابہ نو پرکھن واسطے 3 تاریخ والے پاسے نہیں جان دینا، نہیں جانا، قرآن کی طرف رہو۔ تم کتابوں میں دیکھتے پھرتے، کہتے ہیں ایک لڑکا تھا، کسی شاعر سے متاثر ہو گیا، شاعر کی مجلس میں بیٹھنے لگ گیا، میں شعر و شاعری سیکھوں۔ شاعر بڑا اونچے پائے کا تھا، وہ شعر لکھتا بڑا خوبصورت، اس لڑکے کو کہتا اے شعر سنبھال لے 1000 روپے دا ہے ہی۔ کتنے دا؟ وہ کاپی پہ شعر لکھتا، نیچے لکھتا 1000 کا ہے۔ پھر وہ شعر کہتا، وہ کہتا اس نو لکھ لے 500 دا ہے ہی، یہ 2000 دئی، یہ 5000 دئی۔ بچہ لکھتا گیا۔ ایک دن ماں نے پوچھا کچھ کردہ کرانا بھی ہے کہ انہیں بس ویلے ہی پھردا رہنا؟ اسا کہ اماں کاپی 1000 نال بھری پئی ہے، صرف مسکرانا نہیں، تہ میں پہنچنا ہے۔ بندیالوی آگے بات کرے تو تہ میں پہنچنا ہے۔ تم صحابہ کو کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو، کہاں پرکھتے پھرتے ہو یار؟ جا سبزی والی دکان پہ سبزی لے کے آ۔ یہ سبزی والی دکان پہ گیا، اس نے سبزی لی 300 روپے کی، سبزی والے کا پیسے، اس 500 والا شیر پاڑیا، اس کو کہا اے شیر ہی 500 دا 300 کٹ لے تے 200 میرے من واپس کر۔ اس نے کہا جا پاگل آدمی، شیر 500 کا ہے، جا کسی دیوار پہ مار اس شیر کو، پیسے لے کے آ۔ یہ بھاگتا بھاگتا استاد کے پاس آیا، استاد جی تسی کہندے سو 1000 دا شیر ہے، 5000 دا ہے، 500 دا ہے، آئے ٹماٹر نہیں۔ اس آکھیا کین وکھائے ہی، سمجھ تو جانا چاہیے۔ اس آکھیا میرا شیر کین وکھائے ہی، کہ سبزی والے نو۔ شاعر نے کہا کسی سخن شناس کو دکھا، شعر کا وزن سمجھے، قدر سمجھے،
اس کو دکھا نا، یہ قصیدہ لے جا بادشاہ کے دربار میں جا کے پڑھ۔ اس نے قصیدہ پڑھا، بادشاہ سخن شناس تھا، اس نے 10,000 انعام میں دے دی۔ تساں وی صحابہ نو پرکھن واسطے سبزی فروشوں کول گئے ہوئے، وہ عالم اور وہ مورخ اور وہ فقیہ اور وہ محدث اور فلاں نے یہ لکھا ہے اور فلاں نے یہ لکھا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے فلاں فلاں چھوڑ، یہ دیکھ رب نے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ کلن کلن، ایک دفعہ یار سارے کہو کلن، پکا لو یار جملہ، اے جملہ پکا لو، کلن وعد اللہ الحسنی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ یہ قرآن ہے جناب، قرآن ہے۔ جن لوگوں پہ تو تنقید کرتا رہتا ہے بے معاویہ نے یہ کام غلط کیا تھا اور معاویہ نے یہ کام غلط کیا تھا، اس کے متعلق قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی۔ پھر رب نے تقسیم کی۔ اب آپ کو دو حصوں کی سمجھ آ گئی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد۔ توجہ ہے؟ اس عنوان سے میں نے پہلے کبھی تقریر نہیں کی، آج ہی کر رہا ہوں، کہیں کوئی پرانی کی ہوگی تو مجھے پتہ نہیں۔ پھر فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے نا، ان میں سے وہ 1400 صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ کتنے تھے وہ؟ بولو تو صحیح۔ سورت فتح مختصر سی صورت ہے، 3 رکوع کی، 3 رکوع کی صورت۔ اب میں آیت نمبر آپ کو بتا نہیں سکتا، بالکل درمیان میں آ جائیں صورت کے۔ قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کیسی بیعت تھی جی؟ اس درخت کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا۔ الشجرہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے، میں نے تقریر میں کبھی کوئی علمی گفتگو کبھی نہیں کی، نہ میری یہ عادت ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ مشکل بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جڑی سمجھ انہوں نے نہ آوے۔ قد کا لفظ ماضی پہ آ جائے نا، معنی بنتا ہے قسم کا۔ پھر یہاں صرف قد نہیں ہے، لقد، اس کو کہتے ہیں لام تاکید کا۔ کس کا؟ گل نو پکی کرن واسطے۔ مولا تین قسم چکن دی کی ضرورت سی؟ تو ہمارا رب جو ہے ویسے کہہ دیتا ہمیں اعتبار نہیں۔ مولا فرمایا نہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق مالک رازق ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے عالم الغیب حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روا النافع الضار المعطی المانع ہونے کی قسم ہے، جن مومنوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر
تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ کتنے تھے وہ؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، نہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، ان میں حضرت ابوبکر نہیں تھے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، بولو بولو بولو۔ آج وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا کہتا ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو۔ واہ، یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ ایک چوڑا آدمی کہتا ہے ابو بکر کا ایمان ثابت کرو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ آیت کا اگلا حصہ میں پڑھوں نا، وہ بڑا آسان سا ہے، ترجمہ نہ کروں، آپ کو ترجمے کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ، سمجھ آئے گی۔ انہوں نے اوپر اوپر سے بیعت کی ہوگی، دل میں اوپر اوپر سے کر لی ہوگی، پھر رب نے کہا ہوگا میں راضی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، فعلم، پس اللہ نے جان لیا، اللہ نے جان لیا، ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے، یہ سب کچھ جان کے میں نے فیصلہ کیے کہ میں ان پہ کیا ہو گیا۔ وہ کتنے تھے؟ ان میں ایک کا نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی، پکا لو، بڑی تنقید ہوتی ہے حضرت مغیرہ پر، اپنے کرتے ہیں، اپنے سنی۔ کہتے ہیں میں اس دور میں ہوتا تو مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھا کے آ جاتا۔ یہ 15ویں صدی میں بیٹھا ہوا آدمی کہہ رہا ہے، 15ویں صدی میں بیٹھا ہوا اپنی اکیڈمی میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں اس وقت ہوتا نا تو میں مغیرہ کے مقابلے میں تلوار اٹھا کے آ جاتا۔ ان 1400 صحابہ میں حضرت مغیرہ شامل ہیں کہ نہیں شامل؟ بولو زور سے بولو۔ بندے عالوی کوئی ریت کی دیوار پہ بات کرنے کا عادی ہے؟ تم کیا جانو مغیرہ کو؟ سنو، آج کا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق ہے اور بڑی تحقیق کرتا ہے اور بڑی پرکھ کرتا ہے، حضرت مغیرہ کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ حضرت مغیرہ ان خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جو دفن کرنے کے لیے میرے نبی کی قبر منور میں اترے تھے۔ ان میں ایک کا نام کیا ہے؟ اور یہ بکواس کرتا ہے میں ان کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ پھر جب دفن کر چکے باہر نکلنے لگے، انہوں نے جان بوجھ کے اپنی انگوٹھی نکالی، قبر میں پھینک دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی میری انگوٹھی گر گئی، انہوں نے کہا اٹھا لو۔ یہ اس کے بعد پھر قبر منور میں اترے۔ ایک روایت میں نبی پاک کے سر مبارک کی طرف سے پڑی ہٹائی، ایک روایت میں آپ کے قدمین ان سے پڑی ہٹائی اور نبی پاک کو بوسہ دیا۔ واہ مغیرہ تیری قسمت۔ اور پھر کہا مٹی ڈالو، کہ آپ باہر نکلیں کہ نہیں، آپ مٹی ڈالو۔ مٹی ڈالنی شروع کی، جب مٹی گھٹنوں گھٹنوں تک آئی اس کے بعد حضرت مغیرہ باہر نکلے اور فخر سے کہتے تھے تم تمام صحابہ میں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس دنیا میں سب سے آخر میں نبوت سے جدا ہوا ہوں۔ اس مغیرہ بن شعبہ کو کہتا ہے، ہمارا نوجوان کہتا ہے محقق بڑا ہے۔ محقق وہ ہوتا ہے جو حضرت مغیرہ کو بکنے لگ جائے، صحابی پر زبان تان دراز کرنے لگ جائے، اور وہ صحابہ
قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ سورت کون سی ہے؟ فتح 26واں پارہ۔ جاؤ گھروں میں جا کے پڑھو، قرآن پڑھا کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھمبا سرا اور ارد گرد سے آنے والے لوگوں، اگلا آیت کا حصہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ ید اللہ، ید اللہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے، ید اللہ ہے فوق ایدیہم۔ ایک دفعہ ذرا منظر کشی کریں یار، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، سب سے اوپر رب کا ہاتھ۔ صحابہ کے ہاتھ آ گئے رب اور نبی کے ہاتھ میں۔ میں اپنی تقریر کو اس بات پہ ختم کروں گا، اگلا موضوع میں یہیں چھوڑ دوں گا، پھر آیا تو یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ میں بات کروں، آپ سمجھ جائیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، درمیان میں تھوڑا جو من خوش کرو نا، جب میں بات کروں گا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے۔ آپ کسی بھیڑ والی جگہ پہ جائیں، بھیڑ، ہجوم، رش، آپ کا بچہ 8-9 سال کا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوف محسوس ہو کہ یہ گم ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، ساڑی میاں علی چاہتے ہیں پھٹ جاسی، گواچ جائے گا۔ آپ نے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، گل تو میں بڑی کر گئے، میں آکھا سی میرے نال نال ٹرو، کوئی نال نال حصہ پاؤ اپنا۔ آپ نے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، آپ مطمئن ہو گئے، ہنے گواچ نہیں سکدا، ہنے گم نہیں ہو سکدا، ہنے بھٹک نہیں سکدا۔ بندیالوی کہتا ہے 8 سال کے بچے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ جائے تو وہ بھٹک نہیں سکتا، اور جن کے ہاتھ رب اور نبی کے ہاتھ کے درمیان آ گئے تھے، میں نے یہاں تک بیان کیا، سب صحابہ جنتی، پھر رب نے 2 حصوں میں تقسیم کی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد۔ پھر جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان میں سے کن کو چنا؟ جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور رب نے اپنی رضا کے پروانے ان کے ہاتھوں میں دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔